السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، اپنے پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں اور عوامی نوعیت کے مسائل کے اوپر پروگرام میں زیادہ گفتگو کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع بڑا عام ہے۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے چند چیزوں کی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ ابھی جو کچھ خبریں نظر سے گزری ہیں گزشتہ رات سے لے کے اب تک، آج صبح تک، اس میں بہت سارے کنٹروورسیز، غزہ کی صورتحال یہ وہ سامنے آئے، لیکن ایک معاملہ جس کے اوپر بڑا سوچنے پہ مجبور ہوں، سوچا پروگرام میں ضرور اس بارے میں بات کی جائے، وہ ایک ہمارے قومی مزاج کے حوالے سے۔ مختلف ابھی چینلز کی بھی کوریج دیکھ رہا تھا مختلف حوالوں سے، غزہ کی صورتحال کے حوالے سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کو آگاہ رکھے، اپنے طریقے سے کوریج بھی کر رہا ہے، مختلف اس کے انداز ہے۔ ظاہر ہے بین الاقوامی میڈیا کی طرح ہمارے پاس نہ وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے علاقے میں جا کر کوریج کر سکیں اور وہاں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر سکیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری کوئی اتنی دلچسپی ہے بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات بڑی تلخ ہے اور سچ ہے، تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم کب تک جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کہ جس شخص کو آپ دیکھیں جھوٹ کا اس کو سہارا لینا پڑتا ہے، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، کوئی بھی عام شخصیت ہو، کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو یا کوئی بھی ہو، جھوٹ کا اس کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں ایک یہاں پر ایک معاملہ سامنے آیا، ایک کرکٹ بورڈ کے جو چیف سلیکٹر تھے ان کے خلاف ایک انکوائری ہونے کی بات ہی شروع ہوئی تو انہوں نے استعفیٰ فوراً سے دے دیا اور پھر وہی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی جھوٹ در جھوٹ جو ہے وہ ایک دوسرے پر آپ سمجھ لیں کہ اس کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جھوٹ کا سہارا اس سے لیا جا رہا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک چینل کے اوپر کوئی مختلف غزہ کے حوالے سے آئیڈیز بھی بنائی جا رہی ہیں اور اس طرح کے گانے بھی بنائے جا رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ تو میں سوچنے پہ مجبور تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں اور ان کی مدد کے لیے جا رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سارا جھوٹ ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اب یہ بات بڑی تلخ ہے، آپ کو بڑی ناگوار گزرے گی۔ ہم ایسی صورتحال میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ یعنی ہم محض اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے بیانات سے زیادہ اور آج تک کیا کر سکیں؟ جو ہم فلسطین میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ تسلیاں دلا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا را ان تمام چیزوں کو چھوڑیں، اخلاقی حمایت ضرور آپ کر سکتے ہیں، وہ جاری رکھیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ہیں۔ یقیناً صبح کا وقت ہے، بہت ساری باتیں اگر میں کہوں گا تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو ناگوار گزریں گی، اور کیونکہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے سچی بات سننا تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو دیگر معاملات اور مسائل ہیں جس کے حوالے سے اکثر لکھا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں۔ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جھوٹ کا جو ہم سہارا لے رہے ہیں، دھوکے بازی، فراڈ، مکر و فریب، یہ سب آپ کو عام نظر آ رہا ہے، جگہ جگہ آپ کو عام نظر آئے گا، اور اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ اور پھر یہ جو ساری ہماری صورتحال ہے جس کے لیے ہم صبح سے شام تک یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں، یہ آخر یہ سلسلہ ہے کیوں؟ اور کیوں ایسے حکمران بھی ہمیں بار بار مل جاتے ہیں یا ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں؟ بہرحال بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، مختصر کروں گا۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، مختلف حوالوں سے ان سے گفتگو کی جائے گی، حالات حاضرہ پر بات کریں گے۔ سعید رشید صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے موجود ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ سعید بھائی پروگرام میں مدد کے لیے۔ وعلیکم السلام سعید بھائی، کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟ ضروری تو نہیں ہے، یہ میری رائے ہے، میں تو کوئی عقل قل نہیں ہوں جس کی ہر بات صحیح ہو۔ میں ایسا سوچتا ہوں کہ میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص اپنے طور پہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ میں ایک دیکھ رہا تھا ایک گزشتہ دنوں ایک واقعہ، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ بڑے اداکار پڑوسی ملک کے، ان سے انٹرویو میں ایک ٹی وی اینکر نے سوال کیا کہ آپ جو ہیں وہ اتنے بڑے آدمی بن گئے ہیں، آپ کیا سمندر کنارے جا کے وہ ان کے یہاں کچھ مخصوص ڈشیں ہوتی ہیں، بھیل پوری یا کچھ ایسا کھانا جو ہے وہ پسند، اس کو مس کرتے ہیں کہ آپ جائیں؟ تو اس اداکار نے بڑی صاف الفاظ میں، بڑے سچے انداز میں ایک بات کہی۔ اس نے کہا جی نہیں، میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا، میں اپنی لائف سے بہت خوش ہوں کہ میں وہ لائف نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں آج اس مقام تک پہنچا ہوں، اس کے لیے محنت کی ہے، تو مجھے اگر وہی لائف چاہیے ہوتی تو ظاہر ہے کہ میں وہی کام کر رہا ہوتا۔ کوئی ڈرامہ نہیں کیا،
بڑی سچی بات کہی کہ میں بہت خوش ہوں، میرے ساتھ 5-6 گارڈز ہوتے ہیں، میرے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. آج میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. میں اگر کوئی کھانے کی چیز چاہوں تو میرے سامنے انواع و اقسام کے کھانے آ جاتے ہیں. تو میں حیران تھا کہ یار کس قسم کا سچ یہ بول رہا ہے. ورنہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں، اگر لوگوں کی بات سنیں، آپ کسی اداکار سے پوچھیں، وہ کہے گا جی میرا بڑا دل کرتا ہے میں وہاں جاؤں، اکیلے بیٹھوں. سب جھوٹ، ساری کہانیاں جھوٹی سنائیں گے. تو یہ تو مزاج میں شامل ہے. اب آپ یار بتائیے. بڑے جی آدمی جس وقت جی جاتے ہیں جی تو ہاتھ ملا لیں اگر غریبوں سے، تو وہ سینیٹائزر سینیٹائزر کا لگواتے استعمال ہیں، کرتے ہیں، ان بار کے بار جو ایسے ہاتھ اسسٹنٹ صاف ساتھ کرتے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں میں بڑے ایک بڑے چیز وہ لوگوں کروں، ایک بڑے یہ جو کورونا سے پہلے تو سینیٹائزر کا لوگوں کو نہیں پتا تھا. ایک صاحب میرے ساتھ تھے، ایک بڑے گریڈ کے آفیسر تھے سرکاری، تو وہ بار بار ایک بوتل جیب سے نکالتے تھے اور یوں ہاتھ صاف کرتے تھے. تو میں نے ان کو پوچھ لیا، میں نے کہا یہ بار بار آپ سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرنے کے، وہ فرمانے لگے یار لوگ آتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمیں ہاتھ صاف رکھنا. یہ یہ مزاج ہے. جی جی مسئلہ جی یاسر، جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں جب میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ میرے والد صاحب کہتے تھے ایوب خان نے 303 نکالے، 303. تو میرے والد صاحب کہتے تھے 303 تیرے پاس اچھے لوگ ہیں، ان کو فارغ کر، باقی ساری کیا عوام اچھی بات ہے، خراب ہے. بالکل ایسا ہی. تو میں بھی لگتا ہے آڈ ہوں، آپ بھی آڈ مین ہیں. ہمیں بالکل اس کلچر میں، اس معاشرے میں ہم فٹ نہیں ہو رہے فٹ نہیں اور ہو رہا ہے. ہم اپنا خون جلا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب میں جو آپ نے بات کی نا جھوٹ، غذا، یہ سارے، دیکھیں جو تربیت ہمیں مل رہی ہے اس جنریشن کو 80s کے بعد سے، جو جی ہمارے اسی میں سے ہمارے فوجی بن رہے ہیں، اسی میں سے ہمارے جج بن رہے ہیں، اسی میں سے ہمارے اینکر بن رہے ہیں، اسی میں سے اداکار بن رہے ہیں، اسی میں سے سیاستدان بن رہے ہیں. اور ہم صرف ایک دو طبقے کو باتیں بناتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے نہیں. بالکل. اب اتفاق سے میں 2 دن پہلے فرائیڈے کو مجھے ایک میٹنگ تھی لاہور میں، پھر ایک شادی تھی ہماری جی فیملی میں، تو وہ اٹینڈ کرنے جانا پڑا. اس سے پہلے بھی کافی امپریشن میرا خراب تھا، مگر اتنا خراب نہیں تھا کہ اب پاکستان اتنا لمٹ پہ چلا گیا. تو میں لاہور سے اسلام آباد جانا تھا ڈائیوو کے اندر. جی تو کئی دفعہ میں نے کسی سے پوچھا کہ نہیں یار وہ سیف نہیں ہے، ادھر ٹیکسی والے لوٹ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں انجان کو، یہ وہ. تو ڈائیوو از دا بیسٹ، آپ اس میں جائیں. تو میری ایک بہن ہے وہاں لاہور میں، تو میں نے ان سے بھی کہا، وہ بھی انوائٹیڈ تھے اس شادی میں، ہم دونوں گئے. تو ڈائیوو میں بیٹھے ہم، جو پہلا اسٹاپ آیا لاہور سے نکل کے، تو خیر ہم باہر کی چیزیں تو نہیں کھاتے تھے، مگر میں ایک کولڈ ڈرنک لینے چلا گیا نا. تو میں نے کہا 2 پیپسی دے دو. تو پرس نکالا تو وہ دیکھ رہا تھا مجھے، ایک چھوٹا بچہ تھا 20-22 سال کا، باقی 2-3 اور ویسے ایک داڑھی والا وہ کاؤنٹر پہ بیٹھے. تو 1000 روپے مجھے دیے، اس میں 100 روپے جان بوجھ کے کم دیے. اب خیر مجھے ان چیزوں کا آئیڈیا تھا کہ ایسی جگہوں پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ لینا نہیں، کوئی کھانا نہیں، چیز نہیں کرنا. تو وہ ایک کلک کرتے تھے چیز میں. تو میں نے ایسے رکھنے لگا، کہنا سر دیکھ لیا آپ نے، صحیح ہیں پیسے؟ مجھے خود ٹوک رہا ہے. تو میں نے دیکھا، کہنا میں دیکھ کے 100 روپے کم دے دیے. دوسرے کو بولنے لگا 100 روپے کم، 100 روپے دے دو. دینے مجھے کہنے لگا آپ کے پاس 5000 کے نوٹ ہیں، ہم اس وقت ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے، کیش کلوز کرنا ہے، تو اگر آپ 5000 کے نوٹ دے دیں تو ہم آپ کو 1000 کے دے دیں. اچھا، میں نے ایک دے دیے. تو کہنے ایک اور دے دیں، 2 دے دیں تو ہمارا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں، ایک لے لو بس، ایک آگے مجھے کام ہے نا. اب وہ مجھے واپس کرتے وقت اس نے پھر اس کے اندر کوئی 200-300 روپے کم ڈالے. پھر میں رکھنے لگا، مجھے ویسے ہی ٹوکا اس نے کہ سر یہ 100-200 روپے کم ہے، سوری. تو میں نے اسے واپس دیے. اب جو وہ واپس کر رہا ہے تو اس میں سے 3000 نیچے گرا دیا اور 2000 کو لپیٹ کے مجھے دے دیا. میں نے دیکھ لیا، میں نے سیدھا اس کے منہ پہ مارا اور شور مچایا. یہ خیر پہلے تو انہوں نے اس لڑکے کو بھگا دیا، ایک تو چماٹ لگا، غلطی یہ سر کے ساتھ یہ. پھر لوگ آ گئے. اب وہ مجھ سے کوئی انگلش میں، کوئی پنجابی میں، کوئی اردو میں، سر جانے دیں، آپ کو پیسے تو مل گئے. میں نے کہا نہیں یار ایسے نہیں جانے دے سکتا میں، میرے جو جسم میں وائرس ہے نا، ویسے تو میرے مل گئے، مگر میں تو اس کو انجام تک پہنچاؤں. میں نے 15 ملایا، 15 والوں نے کہا 130 ملائے، جو موٹر وے پولیس ہے، ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا ہم فلانے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، آ رہے ہیں.
تو 10-15 منٹ ہمیں لگیں گے. تو پھر اور کہنے یہ روز کا ادھر مسئلہ ہے. اچھا ان کو پتہ ہے یہ روز کا ہے. کہنے 10-15 وہ جو تو آپ کو آپریٹر آگاہ کر اسی رہے نے تھے کہہ کہ دیا کہ روز یہ کا ایک ہے. اور کیس آ گیا نا. تو مجھے کہنے کہ آپ رکیں, آپ کا ہونا ضروری ہے آپ کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں. پھر ان کے انسپیکٹرز کے فون آنے شروع ہوئے, بڑا اچھا رسپانس دیا انہوں نے. کوئی انسپیکٹر حسن تھا, سر آپ فکر نہیں کریں یہ وہ ریکوری ہو گئی. مگر میں نے کہا میں تو انجام تک پہنچاؤں گا, یا تو یہ ساری دکانیں آپ بند کر دیں, نہیں تو میرا مسئلہ حل. خیر اب میں کھڑا تھا تو ہارن بجانے شروع کر دیے ڈائیو نے کہ ہم نکل رہے. تو میں نے اس کو کہا ہاں پارٹ آف دا گیم, وہ لوگ ملے ہوئے ساتھ شامل ہیں. تو وہ مجھے ہون کرنے لگا نا. تو میں نے کہا ٹھہر جو ابھی ایک مسئلہ ہو گیا, یہ پولیس آ رہی ہے, میں اس کو فارغ کر کے پھر نکلتے 5-10 منٹ لگیں گے ہمارے, تاکہ میں اپنی آئیڈینٹی ساری چیزیں دے دوں ان کو, مدعی بن جاؤں اور ایف آئی آر کر. اب یقین کرو یاسر اس میں ایک فوجی آیا, مجھے فلانی جگہ جانا ہے, ہم آپ کے ویٹ تھوڑی کریں گے, آپ آؤ, ہم آپ کے غلام ہیں جو آپ کے انتظار میں بیٹھے. ویری گڈ. میں نے کہا یار یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میں تو آج آیا ہوں چلا جاؤں گا, یہ تو آپ کا مسئلہ ہے, آپ روز. اچھا وہ فوجی مجھے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. اچھا مزے کی بات ہے. میں نے کہا تو پھر تم نے کیا کیا تھا اس وقت؟ کہنے بس وہ چھوڑیں مٹی پاؤ. پھر 2-3 بزرگ عورتیں آ گئیں, ہمیں یہاں جانا ہے, آپ کو پریزیڈنٹ ہیں اس ملک کے جو ہمیں سب کو کھڑے رکھیں گے, ہم تو لیٹ ہو جائیں گے, ہم تو یہ ہو جائیں گے. میں نے اندازہ لگایا یار وہ اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کیا چیٹنگ. جو عوام کی بے حیثی میں نے دیکھی, میں نے کہا یہ کوئی اور ملک ہوتا تو سارے لوگ سٹینڈ کرتے کہ آج تو ہم رات تک نہیں جائیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارا, یہ تو روز کا مسئلہ ہے. خیر وہ اس نے گاڑی چلا دی. میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا, اب چاہے مجھے موبائل سے ہی پنڈی جانا پڑے. خیر میری بہن پریشان ہو گئی, وہ اندر بیٹھی تھی, اس نے دیکھا بھائی آئے نہیں تو وہ فوراً اٹھی, ڈرائیور کو ڈانٹا وانٹا, ہے اس نے روک دی, مجھے کہا ہاتھ پاؤں جوڑ کے چلے آپ. میں خیر بیٹھ گیا. پھر فون آتے رہے, انہوں نے مجھے کہا واپسی میں ضرور آپ ہم سے ملیں گے. میں نے کہا یار 1 کروڑ روپے بھی اگر میرے لگے نا, چاہے کراچی سے آنا پڑے, میں اس کیس کو پرسیو کروں گا اور اس مسئلے کو حل کر کے جاؤں. اب ہم دوسرے دن واپس آ رہے ہیں, سیم ڈائیو سیم وہی, مگر ہم میز کے اس سائڈ پہ تھے. اب ہمارا منہ لاہور کی طرف تھا. وہی مطلب اسٹیشن آیا, ہم اترے. میں نے کہا چلو آج ٹرائل کرتے ہیں کہ ڈیٹا جمع کرتے ہیں کہ کتنے % یہ چیٹنگ ہو رہی ہے. میں ویسی ایک دکان میں گیا, یا صرف سیم ایکٹ ہو گیا میرے ساتھ. میں نے اندازہ لگایا اسٹیٹس کا آدمی ہوں کہ میں نے 2 سفر کیے, دونوں پہ یہ ہو گیا. 2 دکانیں دیکھی, دونوں میں ہو گئی سیمپلنگ ریٹ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% یہاں ہو رہا ہے. میں نے سیم فون کیا, سیم انسپیکٹرز آ گئے, یہ وہ, ہاں سر یہ تو روز ہوتا ہے, ایف آئی آر, آپ کے پیسے مل گئے. اب مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے پیسے گن کے لیں. میں نے کہا بالکل بنتا ہے, اور آپ کی ریکوری تو ہو گئی. میں نے کہا اس کا مطلب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں گھر میں اچھے تالے کنڈیاں لگاؤں گا, چوری ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں, میں نے صحیح کنڈیاں نہیں لگائی تھی. پھر تم لوگوں کو ہم اپنے ٹیکس کے نہیں, آپ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے. میں نے کہا آپ کی تنخواہیں جاتی ہیں, اس لیے تھوڑی کہ عوام یہاں لوٹتی رہے. اور میرا کیا ہے, میرے تو پیسے مل گئے اور میں چلا بھی جاؤں گا کراچی. یہ میں ادھر کی عوام کا. مگر یہاں سے میں نے اندازہ لگایا پھر ڈفرینٹ ٹیکسی والے سے, اوبر والے سے, بالحیث القوم بڑی تلخ بات کرنے جا رہا ہوں. میں خود بھی اسی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں, اسی ایریا سے ہمارا خاندان. مجھے ایسا لگا کہ ادھر جو 13 کروڑ عوام ہے نا, اس میں سے آدھے تو یہ شارٹ کٹ اور چیٹنگ میں چلے گئے, ٹھیک ہے, اور آدھے اتنے بےحیث اور ڈرپوک ہو گئے کہ وہ ان قسم کی چیزوں کے لیے سٹینڈ لینے کو تیار نہیں. بات یہ ہے اصل میں, صرف ان کا ایشو یہ ہے کہ کل کو کوئی ایشو ہوا تو کون پولیس اسٹیشن جائے گا. میرے والد نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, یور آبلیگیشن اینڈ رائٹس. پہلے آپ کی آبلیگیشنز ہیں, پھر آپ کے رائٹ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے رات دن بولیں یہ روڈ نہیں بنی یا اسپتال میں دوائی نہیں ہے. پہلے اپنے آبلیگیشنز تو پورے کر دو تم, جو تم نے ایز اے شہری کرنا ہے. نہیں سعید بھائی دیکھیں, یہ تو پورا قوم کا لفظ میں معیوب سمجھتا ہوں یہاں استعمال کرنا. نہیں ہمیں اب استعمال کرنا پڑے گا یاسر, یہ پوری بحث قوم. اب آپ دیکھیں کہ آپ کوئی چیز آرڈر کریں, آپ کے گھر پہ وہ ڈیلیوری دینے کے لیے آئے گا, اب وہ بل آپ کا ہوگا 1100 کچھ روپے.
اب وہ چھوٹی ڈینومینیشن میں کرنسی اب لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ 5 روپے اور 2 روپے یا 1 روپے کا جو سکہ ہے وہ نہ وہ ملے گا آپ کو، وہ لیتا بھی نہیں ہے. اب آپ اس کو پیسے دیجئے، وہ آپ کو واپسی میں سب سے پہلے کہے گا جی میرے پاس چینج نہیں ہے. اب آپ پورا گھر تلاش کریں گے کہاں سے میں چینج نکال کے لاؤں، تو اس کو میں یار یہ موسٹلی سارے بل ایسے بناتے ہیں آٹ فیگر میں، آپ آٹ فگر میں بنائیں. اب آپ اس کو پیسے دیں، وہ کہے گا جی 1500 ہے، 300 تو میرے پاس نہیں ہے، اب آپ بتائیں کیا کریں. اب آپ 300 کے لیے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، آپ بولیں گے آخر میں بھائی لے جا، تو 300 روپے بھی لے جا. تو پتہ یہ چلے گا 200 روپے اس کے ڈیلیوری چارجز ہیں، 300 روپے اس نے الگ سے بنا لیے. تو یہ کام جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اب یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، آپ جب بھی کسی سے پوچھیں گے وہ آپ کے گھر پہ کوئی بھی چیز ڈیلیور کرنے آئے گا، آپ اس کو کریں. اور خاص طور پہ میں ابھی اس کے خلاف بھی ایک پروگرام کرنے والا ہوں. آن لائن یہ جو فوڈ سروس ہے، یہ کس قسم کا فراڈ چل رہا ہے، ٹوٹل فراڈ. یہ ٹوٹل فراڈ چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے چارجز کتنے لینے، کیا بنتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں بتاتے، آپ آرڈر کچھ کریں، آپ کو بھیج کچھ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو باقاعدہ اس کے خلاف ہم بتا رہے ہیں. یہ جو آپ سب سے لے کے جو خاص طور پہ بڑی مشہور ایک ہوم فوڈ سروس ہے نا، جس کو آپ وہ دیکھتے ہیں، یہ کس قسم کا اسٹیل فوڈ آپ کو سپلائی کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ جو یہ فوڈ چینز ہیں، جو ان کا خراب فوڈ ہوتا ہے یا ہوتا ہے، وہ یہ رکھ کر آگے آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو اس کی کوالٹی کا نہیں پتا، 20% ڈسکاؤنٹ پہ آپ یہ ان کے ساتھ وہ دے رہے ہیں، آپ کے گھروں میں یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہم سب اس کا حصہ بنے ہوئے. تو ہر جگہ آپ اٹھا کر اور رابری میں شریک ہیں، بالکل ایسا ہی بجے ڈیلیوری کرتے ہیں، انوالو ہیں، وہ گھر کی بیل بجا کے رابریز کرا رہے ہیں. کوئی چیکس نہیں ہے کہ کون ڈیلیوری جو وہ ہے بوائے، اس کا پیچھے کوئی شجرہ نہیں ہے کسی کے پاس. لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اب یہ جو سروسز بنی ہوئی ہیں کہ آپ اپنی کوئی قیمتی چیز، مثال کے طور پہ یہ سیل فون آپ کا یہاں رہ جاتا ہے، میں نے کہا چلو یہ میں بائک کے ذریعے آپ کو بھجوا دوں، یہ گارنٹی ہے یہ آپ تک پہنچ جائے گا، اور گارنٹی والے ڈالیں تو اتنا چارج ہے اس کے بعد انشورنس کے ساتھ. اور اب آپ وہ اس کو بھیج دیجئے، اب اس کے بعد یہ پہنچا نہیں پہنچا. یار یا صرف سلسلہ چل رہا ہے، 1 سینٹ واپس کرتے ہیں. جی اب بتائیے ذرا. اور گھروں میں نے اپنے بھائی بہنوں کے گھروں میں دیکھا ہے، انہوں نے کتنی بڑی بھرنی رکھی ہے، اس لیے کہ وہ سینٹ تو کیری نہیں کر سکتے، اور ہر گروسری پہ ان کو سینٹس ملتے ہیں، وہ اس میں ڈالتے رہتے ہیں. جب کافی جمع ہو جاتے ہیں یا تو کہیں ڈونیشن کرتے ہیں یا بچوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو مطلب سینٹ نہ دینے کا مطلب کرائم ہے، کرائم. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب شام میں کئی ہمارے بچوں نے جب جاب پڑھائی کر رہے تھے تو جاب کی اس پہ وال مارٹ پہ اور جیسی پینی پہ، اور تو کہتے تھے کہ ہم جب شام کو کلوز کرتے تھے کیش، if we have a short of cash، تو انہوں نے ایک آپشن رکھا تھا کہ اتنے % اگر کیش شارٹ ہے exemption، if you have excess cash وہ پھر ٹالریٹ نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب آپ نے کچھ بنک لگایا جو پیسہ بچا ہے آپ کے پاس، شارٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، آپ کام کر رہے تھے، آپ سے شارٹ. ایکسس کو کرائم سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی چیٹنگ کی. اور آپ بتائیں اس ماحول میں رہتے ہوئے ہمارے بچے ادھر ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. وہ جب ادھر سے آتے ہیں واپس تو وہ کہتے ہیں کیسے ہم اس ملک کو سرو کریں، کیسے آ کے اس ملک کے اندر بیٹھ کے ہم وہ کریں کہ ہر منٹ پہ یہاں چیٹنگ، ہر منٹ پہ ٹریفک کے رولز وائلیشن ہو رہی ہیں. آپ کسی لائن میں لگ جائیں، وہ ڈائیو کی میں لائن میں لگا لوگ، میں نے امریکہ انگلینڈ میں دیکھا تھوڑا فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں. جی لوگوں کے اندر سینس ہے، یہ گھس رہے ہیں. بھائی آپ کی باری آ جائے گی، کوئی بیچ میں آ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ بس میں ابھی آپ پیچھے آئیں گے نا، وہ بالکل کاؤنٹر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ ڈیل کر رہے ہیں، نوٹ گن رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر کھڑے ہوئے. مطلب ایک جو آزاد معاشرہ یا سیولائز معاشرے کی جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. اور میں اس ٹور کے بعد تو میں نے تو اب اپنا ذہن بنا لیا کہ میں اس کے اوپر ہر ٹاپک پہ بات کروں گا، اور بحیثیت ایک سیولائز قوم کے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں. اور مجھے اندازہ ہے، مجھے لگتا ہے برا لگے گا میرے بہن بھائیوں کا جو وہاں رہ رہے ہیں. اور مجھے افسوس یہ بھی ہوا کہ جب میں شادی میں گیا ادھر بات کی تو ادھر بھی کئی ایک نے ریئیکٹ کیا کہ ہم بھی ہوتے تو ہم بولتے وین چلاؤ آپ رک. میں نے کہا بہت اچھی. میں آپ کو ایک واقعہ سنا. ہم ایک جگہ گئے تھے انگلینڈ میں، تو میری بیٹی ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ چاہیں تو لفٹیں بھی لگا سکتے ہیں، مگر وہ نیچرل دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ نے آبشار پہ جانا ہے تو خود واک کر کے جائیں. ٹھیک ہے، تو کافی وہ باٹم میں جانا، پھر ہائٹ پہ جانا،
समझो 1000 फीट नीचे जाना, फिर बिल्कुल ठीक निकलना है, इस तरह, बिल्कुल और छोटी छोटी सीढ़ियाँ नेचुरल जैसे खुदी हुई होती हैं उन्हें। तो जब हम वापस आ रहे थे तो एक काफ़ी मतलब बल्क औरत थी, तो लड़की थी, तो वो बेहोश हो गई ना। तो उधर तो आपको पता है वॉलंटियर करते हैं स्टूडेंट्स बिल्कुल ना, ऐसा ही। वीकेंड्स पे आते हैं वो वॉलंटियर करते हैं रेस्क्यू के अंदर, कोई सैलरी नहीं लेते और घूम रहे होते हैं ऐसी खास तौर पे जगहों पे, हेलीकॉप्टर उनका अलहदा खड़ा हो। तो जैसे वो क्लैप्स हुई तो मेरे साथ ही क्लैप्स हुई थी, मैंने अपनी बेटी को फौरन बताया, मेरी बेटी ने देखा, इतनी देर में वो रेस्क्यू भी आ गए, मगर वो ऐसी जगह थी ना उधर कार आ सकती थी ना कुछ, तो हम एकदम खाई में थे। तो मेरी बेटी ने फौरन अपना NHS का कार्ड दिखा के अपने आप को आइडेंटिफाई कराया। वहाँ ऐसे भी मदद नहीं कर सकते आप, जी जी बिल्कुल आपने सही तो किया। उसने बताया, तो उन्होंने बोला फिर आप मैम हमारे साथ हेल्प करें। अब हम अपनी सारी एक्टिविटी छोड़ के, मेरी बेटी उसके साथ लगी, उसको वो ट्रीटमेंट दे रही है, फर्स्ट एड, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया, उसको लेके बेटी को भी मेरे ले गए। हमने नहीं पूछा कि तुम वापस आओगी या नहीं आओगी, हमें कहाँ मिलोगे। बिल्कुल ठीक है। हमको 1.5-2 घंटे बाद जो अपनी पार्किंग पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने उसे फिर वहाँ ड्रॉप किया। मगर हमें बिल्कुल ये फिक्र नहीं थी कि मेरी बच्ची गई है, उसके साथ क्या होगा। और ये बहुत अर्ली स्टेज थी, वो 2-3 साल हुए थे ऐसे डॉक्टर के ना। बिल्कुल। तो आप अंदाज़ा लगाएं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना ओनरशिप देते हैं लोग। सिंध भाई, तो आपने ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब वो लोग जो है ना, जो बसने वाले लोग, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें, उनकी आदतें देखें, आप हैरान रह जाएंगे। हमारे यहाँ तस्वर नहीं किया आप जा एक सकता रोड इस पे तरह की चलते हुए लोग हैं। हिरन मार दें, कोई भी बुढ़िया फोन नहीं, करके नहीं, नहीं। पुलिस बुला लेगी, तो इसने बहुत हिरन बहुत मारा। आगे की बात है। चलें सिंध भाई, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, तो मामला और मौजू जो था वो हम लोगों की अपनी सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे थे कि जब बहैसियत यहाँ रहने वाले लोग, ये जो मजमा यहाँ पर है, भीड़ जो लगी हुई है, इनका क्या मिजाज है, और ये जो चिटिंग और फ्रॉड ये हर शक्ल में आपके साथ हो रहा है। वैसे इसकी कहानियाँ तो नहीं इसको कहूँगा, इसके मामला इतने ज़्यादा हैं कि अगर उसका तस्करा करना शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल में कई ऐसे प्रोग्राम जो है वो गुजर जाएंगे। सईद भाई मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ अपने साथ जो पेश आने वाले हालात यासिर, हफ्ते में एक आध ऐसा फ़ोन आता है इंग्लैंड से, हॉलैंड से, नंबर होता है यहीं से, और मोस्टली वो ये साउथ पंजाब और उधर से होता है कि वो ऐसे ऐसे अंकल आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें, मैं आपके बेटे को दे दूँगा जी, मैं SHO बोल रहा हूँ फलाना। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों। अभी बिल्कुल कल सही। परसों में दावत में था, तो मुझे आया, मैं SHO फलाना बात कर रहा हूँ, वो मैंने कहा यार एक मिनट ठहरना ज़रा, असल में कोर्ट में जो है ना, ये रिकॉर्डिंग परमिसिबल नहीं है जब तक सामने वाले से आप वो ना ले लें परमिशन। तो यार मैं तुमसे परमिशन लेता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ तुम्हारी, तुमने जो भी बोलना है मेरे SHO हो ना तुम इलाके के, तो तुम बोलते रहना, मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। उसी टाइम बंद हो गया। हर चौथे दिन जब मैं वो तो दावत में बैठा था, यकीन करो बड़े हाई लेवल के उन जनरल्स ने मुझे बताया कि ये देखो हमें इस तरह की आती है कि आपकी पेंशन ब्लॉक हो गई है, अपना OTP, जनरल रैंक के, मतलब उनको एहसास नहीं है कि हम किस जगह किसको जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी कितने मीन्स हैं, वो क्या कर सकता है। बिल्कुल। मगर वो एक जनरल उसके अंदर, मैंने जो आपसे बात की ना कि मुझे लगता है उस 13 करोड़ में से ना आधे तो इस फ्रॉड में चले गए। उनका आप हर दिन सुने गुजरांवाले से, सियालकोट से वो लोगों को 20-20 लाख लेके इटली भेज रहे हैं, उसमें 300 लोग मर रहे हैं। कहीं आप देखें वो बच्चों का चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड वो लेबर, और ये मतलब आपको हर 10 मिनट बाद खबरों में एक ना कोई आएगा, इसने इसको मार दिया उसको। और 50% जो है ना अपने इन सारी बातों के बाद ना बेहिस हो गए। बस उनके ज़हन में वो एक सेंटेंस चौधरी शुजात साहब का है कि मिट्टी पाओ, मतलब सामने आपके लाश पड़ी होगी। वो जो मैं कह रहा था, वो जो फौजी था मेरे साथ, वो बाद में जब वो उतरा तो मैंने उसको बोला यार तूने ओथ लिया है, उसमें क्या तूने बोला अगर कोई शहरी वहाँ जख्मी होता
تو تجھے بس کی اپنی وہ کر کے چھوڑ کے بھاگ جاتا. تو اس کی ظاہر مجبوریاں ہوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈسپلن کا بڑا وہ رکھا جاتا ہے. لیکن ویسیت ہمارا یہ جو مجموعہ ہے اس میں کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ اس میں قصور ان کا بھی نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ شعور اجاگر کیا ہی نہیں گیا, وہ تربیت ہی نہیں ہے, وہ ماحول نہیں ہے. اچھے خاصے آپ ڈاکٹرز اور ان کو دیکھیں گے, آپ کبھی ٹریول کر رہے ہوں, آپ کو ان کے ایٹیٹیوڈ سے آپ کو پوچھنا پڑے گا ان سے کہ آپ کا شعبہ کیا ہے, آپ کے کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں تو جانا ہے, آپ کو پریزیڈنٹ ہیں جو آپ کے لیے ہم روکیں اور یہ کریں. یقین کرو 2 انگلش کی بکس انہوں نے رکھی تھی, وہ سفر میں پڑھ رہی تھی. میں نے بولا یار یہ انہوں نے فورن رائٹرز بھی پڑھ کے ان کے شعور اور تربیت دی آئی کہ یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں یار, یہ تو ہمارے جیسے پھر جاہل ہی صحیح ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی مجھے یہ پرابلم ہے کہ میرے مطلب جان پہچان میں وہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے, کیوں آپ اپنے آپ کو رسک لے رہے ہیں. ادھر شادی میں مجھے کئی نے بولا یار اگر وہ تم پہ حملہ کر کے مارتے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا, تمہارا پرس بھی چھین لیتے, گھڑی بھی چھین لیتے اور ایک نئی مصیبت میں پڑتے. میں نے کہا یار یہ تو اب وائرس نکال نہیں سکتے, خون نکال دو میرے باپ کا, میں تو چاہے مار دیتے کچھ بھی کرتے, میں نے تو اس کو اینڈ تک لے کے جانا تھا. سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر پورے 22 کروڑ میں سے ایک میں ہوں تو میں ایک ہی لوں گا اسٹینڈ, اینڈ کچھ بھی ہوتا رہے میرے واسطہ نہیں ہے, اسٹینڈ تو لینا پڑے گا آپ کو. اور آپ دیکھیں سیم وے میں اگر آج اپنی سیاست دیکھیں, آج اپنی اکنومیکل, یار یہ جو فائنینس منسٹر بنتا ہے یہ کہاں سے بنتا ہے, تو امریکہ سے ہم میں سے بنتا ہے نا. میں آج چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں یا فائنینس منسٹر بن جاؤں پاکستان, لیکن جس نے ان کو سرو کیا ہوتا ہے نا, باقاعدہ جس نے سرو کیا ہوتا ہے, جس کو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کام ٹھیک طرح سے کر سکتا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ دبے لفظوں میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کو جس نے سرو کیا ہوتا ہے عموماً اسی کو فائنینس کا شعبہ دیا جاتا ہے. اس میں یہاں پر جو جتنے بھی قابل لوگ ہیں نام نہاد, ان کو چلیں پارٹی کا یہ ہو رہا ہے, آئی جی, ڈی آئی جی, ایس ایچ اوز, جج, یہ سارے وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں جن کو شروع میں آپ نے کیریئر دیا ہوتا ہے. صحیح میں دیکھیں اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ کیونکہ ہماری سوچ سے ہم لوگ کرپٹ ہیں نا. آپ کہیں سے بھی ایماندار بندے کو بھی لے آئیں, چند لوگ ایک آدھ مجھے ملے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. 20 سال پہلے ایک صاحب ملے تھے, پولیس سے ہی ان کا تعلق تھا, وہ ایماندار آدمی تھے, لیکن اس سسٹم میں وہ فٹ تھے ہی نہیں. وہ خود بھی کہتے تھے میں سسٹم میں نہیں فٹ ہو پا رہا, اور اسی لیے میں کچھ کر بھی نہیں سکوں گا کیونکہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے, تو اس کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتا. ہماری والدہ بتاتی تھی ان کے پڑوس میں ایک رہتے تھے, وہ اس زمانے میں ہمارے ماموں گورنمنٹ آفیسر تھے, تو وہ جیکب لائن میں بڑے والے بیرکس میں, تو ادھر ایک پولیس والا بھی تھا, کوئی اچھے رینک کا تھا, کہتے تھے شام میں موچی کا کام کرتا تھا. جی جی, اس لیے کہ اس کا پورا نہیں ہوتا تھا, نہ وہ رشوت لیتا تھا, تو شام میں اس نے موچی کا کام سیکھ کے اور ایک جگہ وہ لگا کے اس ابھی بھی ہیں لوگ ایسے. چند ہوں گے یقیناً, سارے کے سارے تو بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن چند ایک ملک چل رہا ہے یار, یہ بالکل ایسا ہی ان کی وجہ سے برہون منت ہے یہ سارا. لیکن یہ جو اسکیم والا چکر ہے نا, اب یہ تو اس کے اوپر باقاعدہ اویئرنیس پروگرام کرنا ہوگا. دوسری یہ کہ دیکھیں, اور آپ یقین کرو میں سارا دن 2 دن تک سائبر کرائم, ایف آئی اے, آئی ایس آئی, ان کے سب کے پورٹلز پہ گیا, ٹیلی فونز کیے, ایک جگہ سے مجھے رسپانس نہیں آیا کہ میں وہ ٹیلی فون ہی کوئی اٹھا کے مجھے کہتا کہ آپ اس سے بات کر لیں. یقین کرو میں نے بولا یہ کس ڈرامہ, وہ جو جھوٹ آپ کس ڈرامے اور جھوٹ کے لیے پورٹل بناتے ہیں کہ جی آپ کی کمپلینٹ ایسے ہم دیکھیں گے. میں نے 5 ایجنسیز کو سارا دن فون کرتا رہا, اور میں انٹرنیٹ سے نکالے نمبر ان کے, ڈی آئی جیز کے, آئی جیز کے, کہ کوئی ایک دفعہ سن کے مجھے کہہ دے ادھر رجسٹر کرا دو. اچھا, وہ ابھی جو وزیر اعظم گئے آج زیر عتاب ہیں, ان کو شوق تھا اپلیکیشن بنانے کا. ان کی پارٹی کے اندر ہر بندہ لگا ہوا تھا جی میں بھی اپنی اپلیکیشن بنا لوں, میں بھی. اس کا استعمال تو خیر پتہ نہیں آتا تھا یا نہیں, لیکن اس کے اوپر لوگوں نے کمپلین کروانا شروع کی. وہ پتہ چلا کہ جن کے خلاف کمپلین ہوئی ان کو تو کچھ نہیں ہوا, جو کمپلیننٹ تھا اس کو ہی انہوں نے پکڑ کے الٹا بندی کر دیا. تو یہ ہمارے یہاں کام ہے. بہرحال یہ سلسلہ ہے. اچھا اب سعید بھائی, یہ کہ انتخابات کے حوالے سے اب وہی سوال آج بھی وہی ہے, ہم بار بار گھوم کے ایک جگہ پہ آتے ہیں, وہیں آ گئے, وہیں زیرو پہ آ جاتے ہیں واپس. دیکھیں اس ملک میں ہمیں 2-3 چیزیں تو فیصلہ کرنا پڑے گا. ایک تو فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ 1947 سے لے کے 2023 پہ جو سابقہ وزیر اعظم پہ کیسز بنے تھے,
ہاں وہ غلط بنے کسی نے منع. اور 1947 سے لے کے آج تک جو رگڑے گئے وہ رگڑے گئے, اور جو چھٹے وہ بھی انہوں نے چھڑوائے جنہوں نے بنائے. تو ایک تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, اور ایک دن آ کے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہمیں کرنا ہوگا, اور آ کے سب کو بتانا, 10 سال کے بعد وہی والا سائیکل دوبارہ آ کے بتانا ہوگا سب کو ون ٹو آل کہ ہم نے یہ کام کیے, ہم سے غلطی ہوگی, اس دفعہ میں معاف کر دوں, آئندہ یہ نہیں ہوگا, اور ایک لائن کھینچ کے اس کے آگے. دوسرا, میرے والد صاحب کبھی کبھی مجھ سے کہتے تھے کہ یار ہم بائی نیچر جمہوریت کے قابل نہیں. وہ کہتے تھے افغانستان میں جمہوریت لے آؤ, آئے گی نہیں, ادھر ایک نیچر ہے اللہ نے اس قوم کے اندر. اسی طرح ہمارے ساتھ یہ ڈیموکریسی, یہ ڈرامہ تو ہوتا رہے گا, مگر ہم کر نہیں سکیں. ڈاکٹر اسرار کئی دفعہ اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ میں پہلے وہ جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے اور مودودی صاحب نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسمبلیز اور ادھر سے یہ دین ہمارا نہیں آ سکتا, مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, یہ ہمیں اس کے لیے الگ کمپین چلا کے تربیت کریں. تو بہرحال پھر بھی ایک کہنے کے لیے کہ جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے جو لوگ کہتے ہیں, اب دیکھیں انگلینڈ امریکہ میں 400 سال بعد جا کے وہ اس قابل ہوئے کہ جج کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. مطلب دنیا سے کنٹیمپٹ ختم ہو گئی. آپ نے اگر, میں تو کبھی کبھی بولتا ہوں کہ لوگ بحث اتنی کرتے ہیں اور سنتے نہیں. میں نے سارا دن اس دن فائز عیسیٰ کی پورے دن بیٹھ کے جیسے میچ دیکھتے نا پوری ہیئرنگ سنی تھی, اور میرا دل خوش ہو گیا تھا کہ یار لوگوں کے کانسیپٹ نظر آ رہے تھے. وہ عطن من اللہ کے علیحدہ, اس کے اور کیا بولڈ ڈیسیجن, اور کس طرح وہ جنہوں نے پٹیشنز کی تھی, فائز عیسیٰ ان سے کہہ رہے تھے کہ تم میرے لیے کہہ رہے ہو کہ مجھے گنڈا بنا دو اور میں اپنے ڈکٹیٹر اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں بننا, اور تم کہہ رہے ہو کہ بنو, تم ون مین شو کرو. مطلب کیسی پٹیشن ہے یہ, کیسے دلائل ہیں کہ جس آدمی کو آپ طاقت دے رہے ہو وہ آدمی کہہ رہے ہیں یہ طاقت سب کو ملنی چاہیے, میں اکیلا نہیں ہونا چاہیے, اور تم بزد ہو میرے ساتھ. یار میرا دل خوش ہو گیا تھا شام تک. جسٹس صاحب نے بڑا کمال اس کے اوپر کیا تھا, بڑا تاریخی, اور انہوں نے کہا کہ رینکنگ کرو ججز کے اور بتاؤ کہ یہ فلانا جج جو تھا نسیم حسن شاہ, اس کی رینکنگ 0 ہے, اس کے لیے ریمارکس ڈالو. کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوتا. کس بات کی کنٹیمپٹ؟ کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے, سب کریں آپ یہ. تو ہمیں جیسا بھی ہے نا, ہمیں ایک دفعہ اس سسٹم کو چلنے دینا پڑے گا, اور پھر وہ فلٹر سائفن سے فلٹر ہوں گے. پھر ہو سکتا ہے اس عوام میں اتنا شعور ہو کہ یہ پرفارمنس بیس اپنے لیڈر سلیکٹ کریں. تعلیم کے بغیر یہ ممکن کیسے ہوگا؟ اور تعلیم پلس جگہیں ایسی تھیں, تعلیم یافتہ جگہیں ایسی تھیں پاکستان میں بھی 100% لٹریسی, انہوں نے بھی الٹیاں ماری. آپ بتائیں نا, ادھر تو تعلیم کا فقدان نہیں تھا, ان کے تو اتنا شعور تھا کہ 100% ان کے کینڈیڈیٹ بھی لائق تھے, پڑھے لکھے ڈاکٹرز, MBBS اور انجینئرز, اور ان کا ووٹر بھی, مگر آخر میں الٹیاں ماری. تو اصل بات یہ کہ تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہمارا ایک شعور میں بیٹھ گیا ہے یاسر. اب میری بہنیں یہ مجھے کہتی تھی یار آپ تو 1 منٹ میں اس پارٹی میں, میں نے کہا میں کسی پارٹی میں نہیں. بالکل صحیح ہے. اور جب تک ہمارے ملک میں لوگ یہ بات سمجھیں گے نہیں کہ ٹھیک ہے بے نظیر ایک بڑی لیڈر تھی, بھٹو صاحب ایک لیڈر تھے, ان کا بیٹا ہے, مگر آج جو پیپلز پارٹی کو رن کر رہا ہے جو بھی, اگر وہ اچھا رن کر رہا ہے پرفارمنس بیس, تو آپ اس کو سپورٹ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیچھے والے لیڈر کی لیگیسی سے آپ اس کو سپورٹ کریں, ایسا نہیں ہے. پرفارمنس بیس ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور آپ نون لیگ کے دیکھ لیں, آپ ایک ووٹ نہیں توڑ سکتے. PTI کے دیکھیں, آپ مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بس وہ خدا سمجھتے ہیں کہ لیڈر جو ہے, یہی ساری بات ہے جو پہلے ایک ہوا تھا آج سے 20 سال پہلے, سیم وہ ہو گیا تھا. لوگ مطلب وہ وظیفے کرانے اور دم کروانے جانے شروع ہو گئے تھے ہمارے پاس پریزنٹ کے لیے, اور کہتے تھے یہ تو ولی اللہ ہو گیا, نعوذ باللہ, اور اس کی تو مطلب پیغمبروں والی اس کی وہ ہے سننے کے لیے تیار نہیں تھے, یہ مدینہ کی ریاست. تو یہ ہماری گمراہ کیا لمٹ تک. جبکہ جب میرا اختلاف ہوا, میں نے کہا ڈفرنس کیا ہے میرے میں اور الوی صاحب میں. میں ایک فیکٹری چلا رہا ہوں, الوی صاحب صدر بن گئے, دیٹس اٹ. کل وہ ادھر ہوں گے, میں ادھر ہوں گا, اس سے زیادہ تھوڑی. وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں, وہ بھی وہی بات کرتے ہیں, وہی کھانا کھاتے ہیں سارے. تو میں کیوں بنا لوں خدا جہاں غلطی ہے.
اور جس پارٹی میں آپ ہیں نا، جیسے میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ اس پارٹی کو نہیں چھوڑیں، مگر جب وہ رول میں آئے نا تو اس کو کرٹیسائز کرے. میرے والد صاحب کون کرے گا؟ سب اچھے کی رپورٹ دیتے رہیں گے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. دیکھیں نا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دور کے اندر یہ جو ہواری ہوتے ہیں نا، ایک دو ہواری تھے جو عدالتوں کے باہر تالیاں مار مار کے ہنسا کرتے تھے نا، وہ آپ دیکھیں بدبخت سارے کے سارے اب بھاگ گئے. اور یہی ہونا تھا، یہ پہلے سے شروع دن سے یہ بتایا جا رہا تھا. جنہوں نے رگڑا تھا آج وہی بیلے دے رہے اور خوشی سے کہہ رہے پلیز ٹو سی یو. آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ یہ جب لوگ ہوں گے، اور ہر دور میں ہے، اگر آپ نے جو سابقہ لیڈر جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر انہوں نے تاریخ کا صحیح مطالعہ کیا ہوتا، وہ تو ظاہر ہے آپ کو لکھ کر دیا جاتا تھا کہ یہ فلانا ٹچ دے دو. اور سامنے والوں نے کون سا کسی نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، ان کو تاریخ کا کوئی بھی واقعہ سنا دو، انہوں نے تالیاں ہی پیٹنی ہیں. ان کو کیا پتا کہ یہ جو بتا رہا ہے اس کو خود اس کے بارے میں نہیں پتا. متعدد مرتبہ ایسا ہوا، تاریخ کے الٹے سیدھے حوالے دیے، کبھی جرمنی کی بارڈر کہیں سے ملا دی، جاپان سے ملا دی. میرے کان ہیں، اگر مجھے ٹیپ کرتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، ٹیپ آج وہ کرتے ہیں. سب ہو گیا، برا ہو گیا. تو دیکھیں سب اسی وجہ سے ہوا کہ لوگ میں گمراہ تو ہیں. کہتا ہوں، بلکہ میں آپ کے چینل سے میسج دوں گا کہ اگر ذرا سی بھی ان میں شعور ہے، پی ٹی آئی میں اور ان پارٹیوں میں، سب ایک جیسے ہیں میرے لیے، سب ایک جیسے ہیں. تو انہیں آج ایک دفعہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ واٹ گوز رانگ، اب تک کیا غلطی ہوئی ہم سے، اور اس کو ازالہ کریں اور ایک دفعہ بیٹھیں اور ساتھ مل کے، جیسے مساق معیشت انہوں نے کی تھی، انہیں پھر بھی تھوڑا سینس آیا ان دو پارٹیوں میں، انہوں نے تھوڑا سا کہ 5 سال بولا نہیں حکومت. ایک وقت تھا زرداری صاحب کی حکومت جا رہی تھی، مگر نون لیگ نے بولا نہیں 5 سال پورے کرائیں گے. ادھر دھرنے ہو گئے تھے، اتنی تھی وہ ناسور بولتے تھے اس کو، مگر اس کے باوجود انہوں نے گرایا نہیں. اقتدار حسن نے اسمبلی میں کہا کہ ہم 5 سال پورے. وہ خورشید شاہ نے کہا ہم ان کی داڑھیوں پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، کیس نہیں بنائیں گے اور ان کو نہیں گرائیں. تو ایک دفعہ انہیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کون یوز کرتا ہے، وہ کس طرح یوز کرتا ہے اور اس سے ملک کا کیا نقصان ہوتا ہے. بھائی اب یہ اس کو کہتے ہیں کہ دور اندیش لوگ، فار سائٹڈ لوگ، یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ جو معذرت کے ساتھ آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ یہ بات مناسب نہیں ہے، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کئی ایک تو ایسے ہیں کہ جو 40 سال سے سیاست میں اور نہ جانے کتنی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر آ چکے. طرز سیاست آپ دیکھیں آج بھی وہی ہے، سوچ دیکھیں آج بھی وہی ہے، کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوئی، تعلیم نہیں ہے، اس لیے آج وہی باتیں فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کر رہے ہیں جو اس زمانے میں کیا کرتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ذہنی معیار کیا ہے، سوچ کا معیار کیا ہے. شبر زیدی کا، جی جی، جو کہ میں اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا، میں بھی نہیں سمجھتا، میں تو کسی مگر اس کے باوجود اس سے جو بات چیت ہوئی، شاہ زیب کے ساتھ انٹرویو تھا، انہوں نے 4-5 قصے سنائے تھے، اس میں سے ایک دو میں ریپیٹ کروں گا تاکہ عوام کا، کہ وہ پہلا ساؤتھ پنجاب میں ایک بڑے اس کو نوٹس بھیجا، شاہ محمود قریشی 11 MNAs 20 MNAs لے کے آ گئے، عمران خان وہاں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک سینئر بہت تھا، تو پوچھتا ہے پتر تیری عمر کتنی ہے؟ تجھ سے نہیں ہو پائے گا، تجھ سے نہیں ہوگا، جاؤ تم. اسی طرح وہ سگریٹ والا اور وہ سارے کیسز. تو اندازہ لگاؤ کہ یہاں گورنمنٹیں کیسے چل رہی ہوتی ہیں. بالکل نہیں. اب یہاں پہ سچ بھی دیکھیں نا آپ، اس وقت سامنے آتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے. یہی سوال جب میں نے ان سے جگہ پہ کیا، میں نے ان سے جب پوچھا، یہ جو نئے نئے کرسی پہ چڑھے تھے، جب میں نے ان کو پوچھا کہ یہ سب ہو رہا ہے آپ کیا کریں گے، اس وقت کوئی جواب نہیں تھا. اور جیسے ہی نیچے آئے بلڈ پریشر کی گولیاں بھی کھانا شروع کر دیں اور سب. یہ فضول کی بات ہے. 190 ملین کا جو کیس تھا وہ ان کے پاس آیا تھا. بتائیں کوئی تھا ان کے پاس جواب تھا؟ کوئی جواب نہیں دے سکے. بیٹھے ہی کیوں تھے؟ جب آپ بیٹھے تھے یا بٹھایا جا رہا تھا اس وقت آپ کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ یہ کام نہیں کریں. اور ایک بات اور سن لیجئے کہ ماہر معیشت وعیشت کوئی نہیں ہے، سارے اپنے آپ کو معیشت کے ماہر کہتے ہیں. یہ کوئی اکاؤنٹنٹ ہے یا کچھ ہے، معیشت سے کوئی تعلق نہیں. سعید بھائی وقت میرے پاس جو ہے وہ ختم ہو گیا، باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی، آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی اور ذرا کچھ اور بھی معاملات ہیں کوشش کریں گے لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. جناب وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف پڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا